خاندان اجتہاد کے چشم و چراغ مولانا سید کلب حسین نقوی عرف کبن نصیر آبادی 13 فروری سن 1894 عیسوی میں خاندان اجتہاد میں سرزمین لکھنؤ پر پیدا ہوئے۔ آپ کا تاریخی نام علی اختر تھا۔ آپ کے والد قدوۃ العلماء مولانا سید آقا حسن علماء لکھنؤ کے درمیان بڑی شہرت کے مالک تھے۔ آپ کے نانا مولانا میر آغا بھی لکھنؤ کے بڑے فقہا میں شمار ہوتے تھے۔ عمدۃ العلماء نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے علمی ماحول میں اپنے والد اور دیگر افراد سے حاصل کی۔ آپ کے والد آقا حسن نے ابتدائی تعلیم کے بعد مدرسہ سلطان المدارس میں داخل کرا دیا، جہاں آپ کا شمار مدرسے کے خوش اخلاق، شاعر اور ذہین طلباء میں ہوتا تھا۔ آپ نے مدرسے کے اساتذہ سے کسب فیض کر کے صدر الافاضل کی سند حاصل کی۔ مولانا کلب حسین نے مدرسے سے فراغت کے بعد عراق کا رخ کیا۔ نجف اشرف اور کربلا معلیٰ کے اکابر علماء سے 3 سال کسب فیض کرنے کے بعد اپنے وطن لکھنؤ واپس آ گئے۔ آپ کے سلطان المدارس کے اساتذہ میں مولانا سید محمد رضا فلسفی، آیت اللہ سید ہادی، باقر العلوم آیت اللہ سید محمد باقر رضوی وغیرہ، اور گھر پر اپنے والد قدوۃ العلماء آقا حسن، ظہیر الملت آیت اللہ ظہور حسین، عمدۃ العلماء مولانا سید کاظم، اشرف الحکماء حکیم سید علی وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے خاندان نے جہاں دوسری خدمات انجام دی، وہیں شعر و ادب یعنی اردو زبان کی بھی بڑی خدمت کی ہے۔ آپ کے خانوادے کے ممتاز شعراء و ادباء میں ماہر، خورشید، حسین، فاخر، جاوید، ذاخر، آشفتہ، تمنا، ہدف، شاعر اور اختر وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ عمدۃ العلماء کے بچپن کے ساتھیوں میں لسان الشعراء مولانا اولاد حسین شاعر اور ابو المعارف مولوی راضی اجتہادی، خلف بحر العلوم جیسے ادباء پائے جاتے ہیں۔ اسی ماحول کا نتیجہ ہے کہ آپ کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا اور اپنے خالو ذاخر سے اصلاح لیتے تھے۔ آپ نے قصیدے، غزلیں اور نوحے نظم فرمائے۔ آپ کے کلام کا نمونہ حاضر خدمت ہے۔ اردو شعر: کوئی پوچھے ساکنان قبر سے، کوئی پوچھے ساکنان قبر سے، درد دل اب بھی ہے یا آرام ہے، درد دل اب بھی ہے یا آرام ہے۔ فارسی قطع: شادم کے من گذشتم و ذکرم گذاشتم، شادم کے من گذشتم و ذکرم گذاشتم، قائم ازیں حسین یہ نام و نشان من، کلب حسین بودم و نازم بے خدمتش، غافل نشد ز ذکر حسینم زبان من۔ آپ اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ خدا نے آپ کو قوت بیان اور ملکہ خطابت سے نوازا تھا، اس لیے آپ نے منبر کو زینت بخشی اور دن بدن ترقی کرتے رہے۔ اس وقت شیعہ خطابت کے افق پر شمس العلماء خطیب اعظم مولانا سبط حسن، مولانا محمد رضا فلسفی اور مولانا محمد حسین محقق ہندی جیسے اکابر ذوفشاں تھے۔ مولانا کلب حسین نے مطالعے اور محنت سے ان بزرگوں کی موجودگی میں شہرت حاصل کی۔ سن 1348 ہجری میں قدوۃ العلماء مولانا آقا حسن کی رحلت کے بعد آپ کے کاندھوں پر بے شمار ذمہ داریاں آ گئیں۔ مسجد آصف الدولہ کی امامت جمعہ، اوقاف کے انتظامات، والد کے مقلدین کا رجوع، قومی معاملات کی دیکھ بھال، سلسلہ اشاعت کا باقی رکھنا، لوگوں سے ملاقاتیں، لوگوں کے خطوط کا جواب اور ذاکری۔ گویا آپ نے تمام امور یوں سنبھالے کہ لوگوں کو ان کے والد کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ بڑی سے بڑی مشکل میں لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، بڑے سے بڑے دشمن کو گلے لگانا، غریبوں کی خدمت کرنا، سماج اور معاشرے کی فلاح اور بہبودی میں شب و روز محنت کرنا، ہر اچھے کام میں تعاون، تمام لوگوں سے محبت اور تمام لوگوں سے روابط رکھنا ان کے کمالات کی دلیل ہے۔ مرجعیت میں آیت اللہ نجم الملت اور ناصر الملت کے بعد آیت اللہ کلب حسین منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی سب سے بڑی مصروفیت مجالس تھی۔ بر صغیر کے گوشے گوشے میں مجالس خطاب فرمائیں۔ خطابت میں آپ کا سننے کے جو فندے ہیں تو ہمارے امام نے فرمایا کہ بس اتنا ہی غور کر لیں
اتنا ہی غور کر لے کہ تیرے خاندان میں داخل ہونے کی ہم فکر نہیں کرتے اور ہمارے خاندان میں داخل ہونے کی ہر ایک فکر کرتا ہے۔ خطابت میں آپ کا اسلوب بہت دلکش، لہجہ نرم، انداز بیاں سادہ، زبان شیریں و فصیح، بر صغیر کے راجہ مہاراجہ، امیر غریب سبھی ان کو بلاتے اور ہر سننے والا غیر معمولی حد تک پسند کرتا تھا۔ افریقہ، عراق، ایران اور دیگر مقامات پر آپ کی عزت اور تمام شیعہ ان کو عقیدت کا مرکز مانتے تھے۔ آپ علم، ذہانت، عمل، تقدس، بے غرضی، خلوص، ایثار، حسن اخلاق و حسن کردار کی حسین مثال تھے۔ آپ نے قوم کے فکری، اخلاقی، علمی اور اقتصادی معیار کو بلند کرنے کے لیے رسالے نکالے جن میں الناطق، بلاغ اور صحاب کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ بیت المال، ادارہ اقتصادیات اور دیگر اداروں کے لیے بنیادی کام کیے۔ جامع ناظمیہ، یتیم خانہ، سلطان المدارس، شیعہ کانفرنس اور سرفراز اخبار جیسے اداروں میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مولانا کلب حسین محنتی انسان تھے۔ وہ سینکڑوں مسئلوں پر فتوے اور مضامین لکھتے تھے۔ تالیفات میں آپ کی کتاب مجالس الشیعہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو 5 فرزند عطا فرمائے جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: مولانا کلب عابد نقوی، مولانا ڈاکٹر کلب صادق، سید کلب ہادی، سید کلب باقر اور سید کلب محسن نقوی۔ سن 1948 عیسوی میں آپ کے فرزند اکبر مولانا سید کلب عابد نجف اشرف سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد لکھنؤ تشریف لائے تو آپ ان کو اپنا معاون بناتے گئے۔ اللہ نے فرزند بھی سعید و صالح، باصلاحیت و باوقار عطا کیا، جس کی مثال کم ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں اپنے فرزند کو دیتے رہے اور جب تک چل پھر سکے خدمت کرتے رہے۔ صاحب فراش ہوئے تب بھی کچھ نہیں تو خطوط کے جواب ہی لکھتے رہے۔ ایک دن فینس میں بیٹھ کر مولانا ڈاکٹر کلب صادق کی مجلس سننے گئے اور کہا، خدا کا شکر ہے ممبر پر میری آواز اور محراب میں میری تصویر آ گئی۔ تقریباً 72 برس کی جد و جہد نے کمزور کر دیا تھا۔ بیماری میں مبتلا ہو گئے، ہر ممکن علاج کیا مگر افاقہ نہ ہو سکا۔ آخر کار یہ علم و عمل کا چمکتا گوہر 6 اکتوبر سن 1963 عیسوی میں خاموش ہو گیا۔ سینکڑوں یتیم اور بیوہ لاوارث ہو گئے۔ قوم کا قوی مرکز ختم ہو گیا۔ شام غریباں کا پہلا ذاکر رخصت ہو گیا۔ آپ کی رحلت کی خبر بجلی کی مانند پھیل گئی۔ چاہنے والوں کا مجمع آپ کے شریعت کدے پر امڑ پڑا۔ تمام عالم تشیع میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جنازہ غسل و کفن کے لیے دریائے گومتی پر لے جایا گیا۔ آپ کی تشییع جنازہ میں ہندو مسلم، شیعہ سنی اور دیگر مسالک کے لوگوں نے شرکت کی۔ جنازے کے ساتھ بے شمار ماتمی دستے ماتم کرتے ہوئے جنازے میں شریک ہوئے اور مجمع کی 1000 آہو بکا کے ہمراہ حسینیہ غفران مآب میں زیر منبر سپرد خاک کر دیا گیا۔